الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله وما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ وہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر منہ موڑ رہے ہیں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو وہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا، پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اللہ سے ملنے کے دن تک کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا، وہ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا، وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ ایک خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ تو خاص ہے لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ منافقین آپس میں اپنی مجلس میں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کا شان میں گستاخی کی مذاق اڑائے، اور یہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کے علموں میں یہ بات آئی، اس میں تھے، تو انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کو بتایا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اسلام کا اعلان کیا کرتے تھے۔ مشرک، کافر، یہودی، نصارہ، یہ اسلام دشمن ہے، اس کا کرنا اسلام دشمنی میں ہے، لیکن ایک شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، اسلام کے خلاف باتیں کرے، بڑا سنگین جرم ہوتا ہے۔ یہ آستین کے سانپ جن کو کہا جاتا ہے، یہ کھلے ہوئے دشمن سے بدترین ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب یہ بات آئی اللہ کے نبی کے پاس تو یہ لوگ آئے اور آگے قسم کھانے لگے کہ یہ بات ہم نے نہیں کہی ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ بات ایسے ہی نکل گئی تھی۔ دنیا بھر کے ہیلے بہانے کرنے لگے منافقین۔ دیکھیے جھوٹ کو پیر نہیں ہوتا ہے اور وہ چل نہیں پاتا ہے۔ ان لوگوں نے حلف دیا، صحابہ کو کبھی حلف دینے کی ضرورت پڑی؟ واقعات موجود ہیں کہ کیسے انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، کیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جو نہیں کرتا ہے اسی کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ مخالف اور دشمن تھے تو حلف لیا، قسمیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ اپنے اسلام کے بعد حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔
بندوں کے درمیان تم آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹی قسم کھا رہے ہو، حلف لے رہے ہو کہ ہم نے نہیں کہا، لیکن تمہارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کو کھول دیا۔ تو آدمی کو کسی بات کو کہتے ہوئے سب سے بڑی چیز جو ہے جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ مجھ کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، یہاں تو بول کر کے بات نکال لوں گا، زبان چلا لوں گا، لیکن یہاں پر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں، معاملہ لے کر آتے ہیں۔ ایک آدمی یہ بہت اچھا بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زبان بہت اچھی ہے، وہ اپنی بات اتنے اچھا انداز میں پیش کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ اگر وہ غلط ہے، اپنی چرب و زبانی سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تو جان لو کہ وہ جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے۔ اس حدیث پر خاص غور کرنے والی چیز یہ ہے، فیصلہ کس نے دیا ہے؟ فیصلہ کس نے دیا ہے؟ مقدمہ کس کی جناب میں تھا؟ رسول کی، رسول کا فیصلہ ہے، لیکن اس نے رسول کو دھوکہ دیا، اندر معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر کے جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو فتویٰ بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے چرب و زبانی کر کے وہ لے کر کے جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے، فتویٰ بتا رہے ہیں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیے آپ صحیح ہیں یا غلط۔ اگر آپ صحیح ہے تو بالکل آپ اپنا حق حاصل کیجیے، ورنہ یہ فتوے وغیرہ بتانا یا نبی کی کسی حدیث سے تصدیق حاصل کرنے نے آپ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس طرز عمل کو پیش کیا، کلمہ کفر ان کی زبان سے نکل چکا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اب اللہ سے سچا کون ہے؟ پھر اس کے بعد اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، گستاخ رسول کافر ہے۔ یہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، فیصلہ ہے یہ رب العالمین کا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فتویٰ ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے۔ اسی دلیل کی بنیاد پر اور بھی بے شمار دلیلیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ الشاطم الرسول الصارم المسئول علی شاطم الرسول ایک کتاب لکھی ہے، ضخیم کتاب، بہترین کتاب ہے، تمام دلیلوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور انہوں نے اس کام کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس کام کا قصد تو کیا جو پورا نہ ہو سکا، وہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا تھا درس میں کہ غزوہ تبوک سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو تبوک کا جو راستہ تھا وہ بڑا ہی تنگ اور بڑا مشکل راستہ تھا اور اپنے مرکز سے بڑی دوری پر تھا۔ تو واپسی پر منافقین نے، بعض لوگوں نے تعداد 12 لکھی ہے، ان لوگوں نے آپس میں منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا، اور ایک مقام ایسا تھا جہاں ایک ایک سوار کو گزرنا تھا، یعنی بڑا تنگ راستہ تھا، اور معمولی سا غلطی سوار کی جو ہے اس کو گہری کھائی میں گرا دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے پوری پروگرامنگ کر کے ایسا کیا کہ آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کر دیں گے اور آپ کی سواری کو بھڑکا کر کے آپ کو گرا دیں گے، آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ پوری پروگرامنگ تھی ان لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے، ارادہ بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، قتل کرنے کی۔ جو 18 کوششیں آپ کو کی گئی اس میں سے ایک یہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے وحیوں کے ذریعے اس کو کھل کر کے بیان کر دیجئے، اور لوگ اگر نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا، اور لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو بچا لیا، تو اس کا قصد تو کیا تھا پورا نہ ہو سکا، کیوں؟ اب یہاں سوالیہ انداز ہے، کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا ارادہ؟ منافقین سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، دیکھیے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُونْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اب اگر وہ توبہ بھی اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر منہ موڑیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔
یہ ایک جملہ کہا جا رہا ہے، مکہ سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا تو مدینہ کی حیثیت مرکز کی ہو گئی۔ مرکز کی جب حیثیت ہو گئی تو اطراف کے سارے قبائل وہاں آتے تھے۔ اب جب وہ لوگ سفر کرتے تھے اس وقت تو سفر میں اپنے علاقے کی جو چیزیں فروخت کرنے والی وہ لے کر نکلتے تھے، اور جس علاقے میں جاتے تھے وہاں سے جو چیزیں سستی ملتی ہیں اس کو لے کر اپنے یہاں آتے تھے۔ تو وہ سفر ان کا دعوت کے ساتھ ساتھ، دین کی تحقیق کے ساتھ ساتھ، وفد کی شکل میں آنے کے ساتھ ساتھ تجارتی بھی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ جب یہ ہوئی کہ مدینہ میں جب یہ مرکز ہو گیا، مارکیٹ بن گیا وہ، تو مارکیٹ بن گیا تو اب خرید و فروخت تو زیادہ ہوئی تو سب کو فائدہ ہوا، تو سب کے پاس ہی مال بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں، کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ مال صرف مسلمانوں کے پاس نہیں بڑھا، منافقین کے پاس بھی بڑھا، ان کے پاس بھی مال بڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے، اللہ کا فضل رہتا ہے تو مال بڑھتا ہے، اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بڑھتا ہے۔ اب ہم لوگ اپنا مال بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں، بھائی کا حصہ مارے کے مال بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بد اعتقادی ہے۔ چلتے چلتے قرآنی آیتیں اور احادیث جو ہے آدمی کا عقیدہ، منہج اور سوچ کو سیدھا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بڑھتا ہے، جھوٹ بول کر، بےایمانی کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی سے قرضہ لے کے، مکر کر کے مال نہیں بڑھتا ہے، بلکہ گناہ بڑھتا ہے اس میں، اور یہ بار بار شریعت نے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کا فضل رہتا ہے تو تم مومن ہو۔ منافق کا بھی اللہ بڑھاتا ہے، کافر کو بھی اللہ دیتا ہے۔ فرعون، قارون کے پاس کیسا خزانہ اللہ نے دیا تھا، آج دنیا میں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ کفار کے پاس کتنا مال دولت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو تم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا، سورہ جمعہ میں، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب ندا دی جائے جمعہ کے روز تو کاروبار وغیرہ سب چھوڑ دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، کیونکہ اللہ کا فضل رہے گا تو رزق کو ملے گا۔ تم تلاش کرو گے، رزق کو تم کو تلاش کرتا ہوا آئے گا، لیکن تم کو گھر سے نکلنا ہے، جیسے پرندے کو گھونسلے سے نکلنا ہے، تو رزق کو تم کو ملنا ہے بہرحال، یہ طے شدہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے تم کو دیا، اب اس کے بدلے میں تم کو کیا کرنا تھا، شکرانہ ادا کرنا تھا۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ شکر نہیں، روتا رہتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کے ساتھ اس کے رسول نے دولت مند کر دیا، مطلب رسول آئے وہاں پر، اللہ نے وجہ رسول کو بلایا، رسول آئے تو مدینہ مرکز ہوا تو تم دولت مند ہوئے۔ جیسے مارکیٹ میں آپ نے دکان کھول لی تو اللہ تعالیٰ ہی رزق کو دینے والا ہے، ورنہ آزو بازو کی دکانیں سے لوگ لے کر کے جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو مارکیٹ کا بھی اس میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا اپنے فضل سے، اور رسول نے تو دولت مند کر دیا۔ اب اس کے بعد جرم دیکھیے، دو جرائم پیش کیے یہاں پر، تین، ایک ہی آیت میں تین بڑے گناہ ان کے۔ پہلا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی، دوسرا آپ کو قتل کرنے کی کوشش، اور تیسرا جو ہے یہ کفر کرنے کے بعد یہ ناشکری۔ اب اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے پاداش میں کیا ہونے والا ہے، یعنی آدمی یہ کرتا رہتا ہے۔ اب ہمارے یہاں گستاخی کیسے کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں گستاخی کرتے ہیں، رسول کی جناب میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیثوں کا لطیفوں میں، بات چیت میں عجیب عجیب جملے لوگوں نے بنا لیا ہے، مثالیں بنا لی ہے، بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیے یہاں پر وعید بیان کی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں چلتے چلتے لوگ جملہ کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ جملے ریپیٹ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتی ہے۔ جو جملے جیسے لطیفات آئے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، کبھی اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، اور کبھی مجلس میں کوئی شخص بولے تو سختی سے اس کی تردید کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ واٹس ایپ پر لکھتے ہیں تو اس بیوقوف سے کہیے کہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تیرے ابا کی بات کا مذاق اڑائے، تیرا مجلس میں مذاق اڑائے تو کیا بنے گا؟ کائنات میں سب سے زیادہ عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا ان لوگوں کے ساتھ؟ شکر گزاری کرنا دوسری بات، اور تیسری بات بند کمروں میں سازشیں کرنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کیا کرے گا دیکھیے، اگر توبہ کر لیں میں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ایک موقع، کتنا رحیم و کریم ہے وہ رب، کتنا رحم کرنے والا ہے، تب بھی کہہ رہا ہے رو لو، گڑگڑا لو،
اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، توبہ کرنے میں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر منہ موڑے رہیں، اگر ویسے ہی ڈٹے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ دنیا میں بھی عذاب ہے، دنیا میں عذاب الگ الگ شکلوں میں، بیماری کی شکل میں آئے گا، اولاد کی نافرمانی کی شکل میں آئے گا، دوستوں اور بھائیوں کی دشمنی کی شکل میں آئے گا، گلی محلوں میں بے عزتی کی شکل میں آئے گا، الگ الگ شکلیں اس کی عذاب کی، معاشی تنگی کی شکل میں آئے گا، کشادگی رہے گی تو مالی تنگی ایسی آئے گی کشادگی میں بھی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، الگ الگ شکلیں رہتی ہے عذاب کی۔ اور آخرت میں بالکل واضح طور پر، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ اکیلا اپنے فضل سے روزی دینے والا ہے، اکیلا معاف کرنے والا ہے، اکیلا عزت دینے والا ہے، ویسے سزا جب دے گا تو اس میں بھی کوئی نہیں آ کر کے چھڑا اڑا پائے گا، کوئی حمایت نہیں کر پائے گا، کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ تم جس مال کے ذریعے کر رہے ہو وہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ جس گروہ کے ساتھ تم جا کر کھڑے ہو رہے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں، وہ گروہ بھی تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ قیامت کرو تو باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کو نہیں کام آئے گا، بھائی بھائی کو کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کو کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کا نہیں ہوگا روز محشر۔ اللہ کے نبی نے خود واضح کیا اپنے خاندان والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پوری زمین میں تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ رب العالمین کا رحم رہے تو اللہ کی فرما برداری کرو۔ صاف نقطہ بیان کر دیا گیا۔ وَمِن مَّنْ عَهَدَ اللَّهُ لَئِنْ أَطَعْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں کچھ، اگر میرے پاس بھی کارخانہ ہو، میرے پاس بھی سائزنگ ہو، میرے پاس بھی پلاٹ کا بڑا کام کاج ہو، بڑی دکان ہو، بڑا بزنس ہو، تو میں بھی ہفتے کا اتنا نکالوں گا، میں بھی نکالا کروں گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب دیتا چلا جاتا ہے۔ اب پہلے اس کو سب کرانہ اور یہ سب لانے کے لیے 1000 روپیہ ہفتہ لگتا تھا، اب کام کاج بڑا ہو گیا ہے، ٹیکسز بھی ہے، کام کاج بھی بڑا ہے، اب 10 پلاٹ خریدا ہوا ہے، اس سے 1 لاکھ روپیہ ہفتہ دینا ہے اس کو، تو اب 1 ہی لاکھ آ رہا ہے تو ادھر پہلے بھر دے رہا ہے۔ جنت والے پلاٹ کی کوئی فکر نہیں ہے اس کو، ارے بہت ٹینشن ہے، بہت تکلیف ہے، اور آیا بھی ارے وہ اس کو لینے کا ہے، وہ 2.5 کروڑ کا ہے، تو اس کے لیے ابھی تو 70 ہی لاکھ، اب اس میں سے 10 لاکھ نکال دوں گا تو 60 ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، وہ سمجھتا ہے، جبکہ مال بڑھاتا ہے۔ شیطان ایسے تم کو فقر یعنی مال کی کمی کا احساس دلاتا ہے، شیطان کی تمہارا مال کم ہو جائے گا، تو خوب اللہ سے دعا کیا، خوب کہ ہم بھی بہت نیک ہو جائیں گے، فرصت ملے گی، بڈھا ہو جاؤں گا تو 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، اذان سے پہلے مسجد میں رہوں گا، لیکن بڈھا بھی ہو جاتا ہے تو بڈھا نہیں ہوتا ہے، 70 سال کا بھی ہے تو پروگرام 20 سال کا 30 سال کا اس کے ساتھ رکھتا ہی ہے، مصروفیت بڑھ جاتی ہے نا، پھر پوتی پوتا نواتے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ دار ہے، سمدھیانہ ہے، دوست و احباب ہے، پھر پنچایتیں ہیں، محلے کا بزرگ ہے، پھر بیماری ہے، سب چلتا رہتا ہے، تو یہ اس سے یہاں کیا ہے معلوم ہے؟ شرط کے ساتھ عبادت ہے، یہ ہوگا تو۔ میں ایک بات کہتا ہوں نا، ہمارے یہاں مزاج بڑا عجیب ہے، یہی آگے آ رہی ہے بات صحابہ کرام کی، ان کا معاملہ کیسا تھا معلوم ہے؟ کیا ہوا بھائی درس میں کیوں نہیں ہے؟ ادھر ایک کام نکل گیا تھا، کیا بات ہے خطبے میں بہت لیٹ ہوئے، ادھر ایک کام سے چلا گیا تھا، کیا ہوا بھائی؟ دینی مجلس کی میٹنگ تھی نہیں آ سکے، ارے وہ ذرا ایک کام نکلے، کام والے کو یہ نہیں بولیں گے ذرا درس ہو اس وجہ سے میں نہیں آ پایا، کل آؤں گا، یہ نہیں ہوگا۔ کئی دوست سے ملنے جانا ہے، اس کو نہیں بولیں گے کہ ذرا سا اصل میں خطبے کے لیے پہنچنا تھا اس لیے میں اب جمعہ کے بعد آؤں گا، اس کو بولیں گے کہ اس کی وجہ سے، یعنی ترتیب ہم نے الٹ دی ہے، غور کیجئے ذرا سا، دینی ترتیب کیا ہے؟ اس کو بولو کہ خطبہ تھا، درس تھا، پروگرام تو دینی ہے وجہ سے میں نہیں آ سکا، اب کل، یہ نہیں اگلے پروگرام میں آؤں گا، اس کو ٹالنے والا کام نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خوب بعض لوگوں نے اس آیت کے تناظر میں کہ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ،
لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ ابھی نہیں، یہ پلاٹ کا ہو جائے بس، یہ اتنا کام ہو جائے بس پہ چلتی رہتی ہے گاڑی ان کی، اور بس ہی رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے معاملہ۔ ذرا چھٹی ملے پھر تو ہر ہفتہ ہوگا، ابھی چھٹی نہیں رہتی ہے، ذرا سا چھٹی لگے تو ہر چیز ٹلتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے تناظر میں ایک واقعہ لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے، ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے مال مانگا تو اتنا ہو گیا کہ وہ مدینہ کے باہر چلے گئے، کبھی کبھی مسجد آنے لگے، پھر وہ درست نہیں ہے وہ واقعہ۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں، ان کے مزاج کے بارے میں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس لیے اسی مزاج سے ہم کو بچنا ہے، اسی مزاج سے۔ اب اس کے بعد دیکھیے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اب تم تو ایسے کرتے رہے، ٹال مٹول، اگلا اس ہفتے میں، اگلے مہینے میں، پھر کبھی دیکھ لیں گے، ابھی ذرا سا بہت ٹائٹ پوزیشن ہے، شادی ہے تو وہاں پہ ذرا سا بھی سمجھوتا، میٹھے میں کیا رہے گا، کھٹے میں بھی کیا آپ چاہیے نا، اچار ذرا سا منہ لگانے کے لیے تھوڑا، وہاں کوئی سمجھوتا نہیں۔ پھر چلا ٹھنڈا بھی تھوڑا منگا لیتے ہیں، سمدھیانے کے لوگ اب بھات کھانے آئے، معمولی بات ہے کیا، سب جگہ وہاں سمجھوتا نہیں رہتا ہے کہ اب کھلائے ہیں نا اچھے سے اچھا، ایک الگ بیٹھا کے کھلائے ہیں، اب اس کی کیا نا، وہاں نہیں۔ لیکن اگر کوئی دینی معاملہ رہتا ہے تو ابھی نہ ذرا سا ٹائٹ پوزیشن، اگلے مرتبہ ذرا سا قربانی کا ٹائم آیا، ارے اصل میں نہ خرچ بہت زیادہ ہو گیا، 30-40 ہزار روپیہ 50 ہزار روپیہ کا جانور اپن بڑا ہی لیتے رہے ہیں، نہیں ہے سیٹ اگلے سال ایک دم آسانی سے۔ شادی لگی تو یہ نہیں بولیں گے کہ اب کی 5 ہی پائے لے، ہر مرتبہ تو 45 کر رہے تھے اور 54 کر رہے تھے، اب کی 5 نہیں۔ تہوار آیا تو یہ نہیں بولیں گے کہ اب کی ایک ہی کی جوڑا اور چپل 150 والا ہی، نہیں، یہاں نہیں آئے گا۔ ذرا سا ہم اپنی سوچ، میں دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی سوچ کے بارے میں خیال کریں کہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، پازیٹو ہے یا نگیٹو، بہترین ہے یا بہترین نہیں ہے، 3 کوالٹی ہے، بدتر بدترین، تو ہماری کون سی ہے، ہم کو بہتر کرنا ہے، تو ٹال مٹول کرنے لگے اب یہاں پر۔ اب جب یہ کیا تو کیا ہوا، ہوتا کیا ہے پھر، اللہ نے کہا نا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور دے گا، کیا، پس اس کی سزا میں اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ سب سے بڑا نقصان نیکیوں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں ٹال مٹول، کل سے 5 ٹائم پڑھنے لگوں گا، ایک دم ٹائم ٹو ٹائم۔ یہ جو ٹال مٹول ہے نا، اس کا نقصان پہلا نفاق اتنی بدترین چیز ہے کہ اگر دل میں آ گئی تو نیکیوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں میں لذت ملنے لگتی ہے، بہت بدترین چیز ہے۔ نبی کی موجودگی میں یہ ہوتا تھا، اللہ دل میں نفاق ڈالتا ہے، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان کیا ہے، دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ جھوٹ بول جاؤ تم کو کرنا رہتا تو ابھی کرتے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا، اس لیے وہ جھوٹ بولتے رہتے۔ وعدہ کیا اللہ سے، کل سے پڑھنے لگوں گا 5 ٹائم، اس ہفتے سے کچھ نہ کچھ دوں گا مسجد میں، ارے بھول گیا، بازار میں جاتے کے ٹائم کبھی نہیں بازار میں جا کے بولتا بھول گیا، کبھی نہیں بولتا، سب جگہ گھر سے نکلنے لگا، جیب میں پیسہ دیکھا، دوست و احباب ملیں گے، چائے پان کرنا ہے، کبھی کھانے ہونے چلے گئے تو چاہیے نا، لیکن مسجد میں جانے کے ٹائم دھیان نہیں دیتے، کیا جیب میں ڈالنے میں، غربا اور مساکین کو دینے کے ٹائم کچھ نہ کچھ رہنے چاہیے، وہاں تو ڈھونڈتے ہیں، ارے چلر نہیں ہے، چلر نہیں ہے۔ اور ہوٹل پہ اگر کھانا کھا لیا تو لڑائی ہونے لگتی ہے، 700 بل آیا لیکن بحث ہو رہی ہے، نہیں میں دوں گا، 1200 بل آیا، نہیں میں دوں گا، وہاں کاؤنٹر پہ جا کے بول دیتے ہیں اس کا بل مت دینا، مجھ کو ہی دینا، ٹھیک ہے وہ بھی صدقہ ہے، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تعلقات مینٹین کرے، تعلق میں دوستی بنائی رکھے، اپنی عزت بنا کر رکھے، یہاں رشتے نہیں بھائی، پوری خاندان کو بلانا ہے، تعلق کے سب جگہ شادی میں گئے ہیں گھر پر تو ان کو بھی بلانا پڑے گا نا،
بندوں سے تعلق ہم نے دیکھا، اللہ سے تعلق اس کو کتنا مینٹین کر کے رکھنا ہے، ساری نعمتیں تو اس کی دی ہوئی ہے. تو تم نے اللہ سے جھوٹا وعدہ کیا، ہر مرتبہ وعدہ کر کے ٹالتے رہے دوسرے دن کے لیے، اس کا نقصان کیا تھا. الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب. پبلک اب سمجھ لے ایک چیز، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ پہلے ان کو کہا جا رہا ہے تمہارے دل میں پکا نہیں ہے، تم تو کل کا بول کے تسلی کر رہے ہو، اگلی مرتبہ کر لیں گے تسلی کر رہے ہو، پکا اللہ کو معلوم ہے. دل کا بھید، چھپکے چھپکے تم چار لوگوں کی پروگرامنگ کیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، سب معلوم اللہ تعالیٰ. اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو چیز ہمارے اوپر ظاہر ہے اس پر ہم بات کریں. لوگوں کے اوپر فتویٰ نہ لگائے، ارے وہ ایسے ہی سوچ رہا ہوگا، ان لوگوں کا معاملہ اندر اندر الگ چلتا رہتا ہے، تیرے کو معلوم ہے اندر کیا چلتا رہتا ہے. انک انت وان اللہ علام الغیوب، اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے. نبی کو نہیں خبر ہے؟ اور یہیں پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جب ان لوگوں نے پروگرام بنایا، قصد کیا پورا نہ کر سکے، اور جو کلمہ کفر کہا تو صحابہ نے آ کر بتایا اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، یہ بھی صاف ہو گیا. اور ہمارے لیے بھی یہ کہ علام الغیوب وہ ہے، اب اس کے اوپر چھوڑ دو. لیکن جو لوگ اندر اندر کر رہے ہیں ان کو یہ بتا دیا جائے ہمارے سامنے پردہ ہے، یہ ہم کو حکم ہے. تو پردے کے پیچھے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، غیب میں چھپی ہوئی چیز کا ہم کو علم نہیں ہے، تو اس پر فتویٰ نہ دے، اس پر تبصرہ نہ کریں. اور جو لوگ چھپ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پردے، یہ دیواریں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے، ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. تاکہ تم تنہائی میں جب کچھ کرو تو اس کا احساس رہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. ایک اور صفت منافقین کی بتائی جا رہی ہے. یہ سب صفتیں ہیں منافقین کی. جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اہل ایمان جو ہے دل کھول کر کے خیرات، جہاں دینے کی نوبت آئے کتنا بڑھ کر کے دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر آپ نے کہا لوگوں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو مال. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا گھر کا اثاثہ لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج مقابلہ آرائی، یہ نیکیوں میں مقابلہ آرائی ہونا چاہیے، آپ آدھا مال لے کر آئے. اللہ کے نبی میں ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا سب کچھ لے کر آیا ہوں. کہا گھر؟ کہا اللہ پر توکل اور اے رسول تیری تعلیمات چھوڑ کر کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہ، نہیں لے جا سکا. حضرت عثمان ذو النورین 6.25 کلو سونا، 200 گھوڑے ماں سواری کے پالان کے ساری ساز و سامان کے، 800 اونٹ ایک غزوے میں. اللہ کے نبی نے 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6.25 کلو سونا دی. حضرت عثمان طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1300 ٹن کھجورے. کتنا بڑا پہاڑ رہا ہوگا کھجوروں کا، ذرا اندازہ لگائیے. یہ صحابہ کرام دے رہے تھے. تو اب کیا کرا؟ یہ منافق کی پہچان ہے. نیکی کا کام کرنے والوں کو کیڑا نکالنا یہی ایک کام ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ تو لوگ وضو کر کے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے نیک لوگ ہیں تو ان کے پیچھے پڑو جو دین کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، جو رسول کی دین کی تقویت کے لیے کرتے ہیں. بہت بدترین چیز ہے منافقین کا. تو کیا بولے؟ یہ دیکھو دکھاوا کر رہا ہے. حالانکہ یہ کس لیے کر رہے تھے؟ تاکہ لوگ بڑھ کر اور دے میں. یہ جب ہو رہا تھا، جب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے مقابلہ آرائی کی، چپکے سے رہتا تو بعض مرتبہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ لوگوں کا نیکی کا جذبہ آگے بڑھے کہ مسلمان قوم ایسی ہے. ایک اعلان پر ایسے ہوتا ہے. کسی نے 5000 لکھا ہے تو میرے اندر جذبہ بیدار ہو، نہیں میں کوشش کروں گا کہ اس سے بڑھ جاؤں. یہاں پر یہاں نیکی کا معاملہ ہے. اگر وہ ہر نماز میں پہلی رکعت میں پہنچتا ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے، تو میں سنن رواتب بھی پڑھ دوں جا کر، اس سے پہلے پہنچوں. اس کا موقع مل گیا تو چلو آسان ہوتی ہے جب پہنچوں، کیونکہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا حالت نماز کا ثواب ملتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی
یہ امیر مال خرچ کرتے ہیں اور ہماری طرح سب عبادتوں میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا میں تم کو تسبیح بتاتا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھو 100 مرتبہ. اب 100 مرتبہ. اب یہ آئے اللہ کے نبی، ان کا معاملہ تو آپ نے کر دیا یہ 100 مرتبہ کا، اب ان کو بھی معلوم ہو گیا، وہ بھی پڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دیتا ہے. اگلے جملے میں اسی کی طرف ابھی اشارہ ہے. آپ کو جتنی طاقت دی ہے آپ اپنی طاقت تک کوشش کر رہے ہو، بس آپ کامیاب ہو گئے. آپ کی طاقت کم ہے تو آپ کو کم ہے، زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ کر لیں. یہ ہے. تو منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ مذاق اڑانا، ٹھٹھا اڑانا، ڈیگریڈ کرنا. ضروری تھا کیا؟ رشتہ دار بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، الگ الگ تبصرے سب. ارے وہ تو ایسا، ان کے نیکی نہیں بتائیں گے. ایک خرابی ان کی پوری ان خوبیوں کو کھا جائے یہ لے کے چلیں گے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے. مولانا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، باقی سب کو سب کرنا چاہیے تھا. بیچارے مولانا ہی نہیں کر سکتے، امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ وہ حضرت جو تھے نا، ارے بہت اچھا کام ہے لیکن ایسا، یہ جو نکالا جاتا ہے نا، جس کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی شخصیت کو ڈیگریڈ کرنا، نیکی کا کام کر رہا ہے، اب وہ ابھر نہ جائے حضرت والا کی شخصیت کے سامنے، تو یہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہی ہیں سب. اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں، میں تنقید کسی کو پر نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، مگر بیان کرنا ایک درس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے رب العالمین. تو کیا کہا؟ ان مسلمانوں پر تانا داری کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں. خیرات کا حکم کس نے دیا ہے؟ کس کے راستے میں کرتے ہیں؟ کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ سب پر غور کرتے جاؤ. حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ بندوں کو، ہے نا. اب یہ 3 چیزوں میں کون سا غلط ہے؟ چلو بتاؤ. اللہ کا حکم دینا غلط ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا غلط ہے، بندوں کی مدد کرنا غلط ہے. کیا غلط ہے؟ چلو بتاؤ. یہی ہے. ایسے ہی غور کرنا ہے. ایسے کیا کیا؟ مذاق اڑایا. اور ان لوگوں پر جنہوں سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ میسر نہیں. اب صرف زیادہ دینے والے نہیں، اب تھوڑا دیے. ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا تو ان کے پاس کچھ نہیں، رونے لگے. ایک یہودی کے پاس گئے، اس کے کھیت میں پانی ڈالنے کی اجرت طے کی. رات بھر کھیت میں پانی ڈالتے رہے. کھجوریں ملی، آدھی کھجوریں اپنے بھوکے بیوی بچوں کے سامنے رکھی لا کر کے، اور نصف کھجوریں لا کر اللہ کے نبی کو دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال پر بکھیر دیا. کسی نے کہا کہ اتنے سے مال کی کیا ضرورت؟ 5 روپیہ دے رہا ہے، 10 روپیہ دے رہا ہے، وہ اس کی کیپیسٹی. صحابی نے اپنا سب کچھ لا کر دے دیا تھا. کتنا لایا تھا یہ نہیں، ان کا سب کچھ وہی. جو کم دے رہا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی نیکو اور نیکی کا کام، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کا وتیرہ ہے. چاہے کم کرو چاہے زیادہ، ان کا کام وہ مذاق اڑاتے رہیں گے، مخالفت کرتے رہیں گے. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چلا ہے علماء کی مخالفت کا، دین کے کام کرنے والوں کی مخالفت کا. استوا نہیں ہونا چاہیے. علماء ایسے، علماء یہ ٹرینڈ ہے باقاعدہ. لیڈر کے بارے میں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، گنڈے کے بارے میں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. مینجمنٹ جو اسکول کا بیٹھا ہے، رشوت خوری اس کے بارے میں نہیں. کمیشن خوری جو ہمارے یہاں طب کے شعبے میں ہے، ڈاکٹروں کے یہاں، اس کے بارے میں ہمت نہیں ہے. وہاں تو صاحب جا کے کریں گے. لیکن کہاں بولیں گے؟ وہ بیچارے جس کو تنخواہ دینے میں مر جاتی ہے قوم، آخری تنخواہ. یہ اچھا، ذمہ دار بھی ایسے لوگ بنتے ہیں. بڑا عجیب معاملہ ہے. مساجد میں ذمہ دار کیسے لوگ بنتے ہیں؟ زمینی کڑوی سچائیوں کا ان کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے. مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنے والے، اچھے سے اچھے خطیب کو اچھے سے اچھے درس دینے والے، اچھے سے اچھے مقرر کو لائیں تاکہ مسجد بھرے. ان کے کارخانے میں ایک مزدور اگر نہیں ہو، کتنا لوگ چلاتے ہیں؟ پہلے تو 4-6 چلاتا، اب کتنا چلاتا ہے؟ 12 مشین.
12 من بند ہو گئی، اگر 48 میں تھے تو یہ سوئیں گے نہیں، روکڑا والا لے کر چالو رہنے تھے. اور یہاں 4 سب کے بجائے 3 ہو گئی. اچھی قرت والا امام ہے تو پگار زیادہ مانگ رہا ہے، مؤذن ہے تو صفائی کر رہا ہے بیچارہ، آدمی آ کر کے خوش ہو جا رہا ہے اس کو، خطیب ہے تو اس کو یہیں جان نکلے. اللہ کے دین کے لیے ہمارا مزاج، اس کو آباد کرنے، اس کو آگے لے جانے. ایک صفحہ تو 2 کیوں محلے کے تمام لوگ نہیں آ رہے ہیں؟ کبھی ہم نے کوشش کی، ذمہ داران نے، مسجد یا ذمہ داران نے، اقتدار نے کبھی کوششیں کی زندگی دینے کی؟ یہ بنیادی کام ہے، یہ سب کرنا چاہیے. یہ طنز اور تعریض نہیں ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئولٌ عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اگر تم کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے. تو ہم کو یہ ذمہ داریاں کیوں دی گئی ہے؟ اور پھر یہ تو آخری نسخہ ہی ہے، نہیں پھر وہ میرے کو فرصت، میرے کو جمتا نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اس میں طواف اور عبادت کرنے والوں کے لیے اس کو صاف ستھرا رکھ. مسجد کا متولی ہونا ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمولی چیز نہیں ہے. مسجد کے انتظام انسرام کے لیے معاشرے میں تم کو لوگوں نے چن لیا اللہ کے گھر کے لیے، وہ کم بڑا احساس نہیں ہے. اب اس میں وقت لگاؤ، توانائی صرف کرو. لیکن ہمارے یہاں تو ذمہ داران ہی غائب رہتے ہیں، پروگرام کے دن، درسوں کے دن، ان کو کیا ضرورت اس کی؟ ساری ڈگریاں تو مولوی سے زیادہ ان کے پاس ہے. یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں. تو اس کو آباد کرنے کی ہم نے کتنی سنجیدہ کوششیں کی. یہ دیکھیے اصل میں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ذمہ داری ہم کو دی ہے، گھر کی ذمہ داری دی ہے، تو گھر کے لوگوں کو لے کر آنا، ان لوگوں کے ذریعے یہ سب کرنا، یہ تمام چیزیں ہم کو کرنا ہے. تو خیر صحابی جب کب لے کر کے آئے، اب اسی میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر آئے تو بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا. حالانکہ بڑے اونچے پورے اور طاقتور تھے، بہت طاقت تھی، اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو کسی منافق نے کہا دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں، استغفر اللہ. اور یہ جب لائے، یہ 2 4 5 10 کلو کھجور، اس سے کیا ہوگا؟ ارے 10 کلو ہے تو پاپا پر 4 لوگ ہو گئے، 40 لوگوں میں آدھا کلو کرے تو 20. اب فوجی لوگ جا رہے ہیں، ایک دن میں کھا جائیں گے وہ تو. سب ایسے ہی حساب کتاب کیا ہوں گے. تن تو کرنا تھا نا، تو بہت باریک حساب رہتا ہے. جیسے ہمارے یہاں اجتماع کا حساب کرتے ہیں نا، اتنا کروڑ خرچہ، اتنا کروڑ. ایک دن کام پیدل چل رہے ہوئے نا تو پیٹرول پمپ پہ جا کے بجٹ نکالو کتنا پیٹرول بھرتے ہیں ہم لوگ جو جلا ڈالتے ہیں. چائے اور ہوٹل کھانوں پہ جا کے بجٹ نکالو، پان کی دکانوں پہ، موبائل شاپ میں کتنا ریچارج مارتے ہیں، دین کا ریچارج کتنا مارتے ہیں. سب حساب چلے گا، مگر یہیں حساب رہیں گے. یہاں پہ کبھی کوئی دین کا حساب نہیں نظر آئے گا. سمجھے؟ وہ جو غلط جگہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی، جو ضرورت کی جگہ ہے وہ بھی. یہ تو ضرورت ہے دین، اجتماع، دینی پروگرام، دین کا کام کرنے والے، دین پر عمل کرنے والوں کے حوصلے کو مہمیز کا کام کرتا ہے، بڑھاتا ہے. اس پر طنز کرنا، اس پر وہ کرنا، لکیر اٹھانا، نیکی کے جذبوں کو پروان چڑھانا اور نیک کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، تنقید نہیں کرنا. تنقید کرنا منافقین کا وتیرہ، یاد رکھیے. یہ جو اللہ نے کہا ہے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آئینہ ہے، فرقان، فیصلہ کرنے والی. اپنے آپ کو خود اس میں دیکھ لو، تمہارا کھانا کون سا ہے وہ خود طے کر دے گا. تو کیا کیا ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں منافقین. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب یہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. تم بندوں میں مذاق اڑا رہے ہو، انگلی اٹھا رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اب جب اللہ تم کو مذاق بنا دے گا تو کیا کرو گے؟ کیسے مذاق ہو جاؤ گے؟ دیکھو ذرا سا کسی پاگل کو راستے پہ چلتے ہوئے، یا نارمل آدمی کی چڑ بنا لیتے ہیں لوگ. کوئی بھی ایک چڑ تو ایک دم نارمل آدمی کے جب بار بار بولتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟
پلٹ کے گالی دیتا ہے، پتھر چلانے لگتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تم کو مذاق بنا دے گا تو کیا ہوگا؟ نارمل آدمی ذری پتھر چلاؤ گے، گھر میں سے آدمی نکلے گا، کیوں گالی بکرا، بولے بازی میں چلتے چلتے بچہ اس کی چڑ بول کے نکل لیا، بس وہ شروع ہو گئے۔ ایسے بے شمار واقعات اب سماج اور معاشرے میں دیکھیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے اور تم کو مذاق بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے ساتھ اور کیا کہا؟ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ تو ہونے کے بعد بات چھوٹے گی نہیں، دردناک عذاب ہے۔ یہ آیتیں جو ہم نے تلاوت کی ہے، یہ کہ اگر کوئی گستاخی کا کلمہ کہتا ہے کوئی آدمی، چاہے وہ سنجیدگی سے کہے، لطیفوں کو اس میں کہے، یا کوئی اور مسلکی عصبیت میں کہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر آدمی توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نفاق دل میں ڈال دے گا اس کو، یہ ہر معاملے میں۔ اور پھر اس کے بعد ارادہ کرنے کے بعد جب اللہ حالات بدلے اور اپنے آپ کو نہیں بدلے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ نفاق تو ڈالے گا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے تم نے ارادہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وعدہ توڑ رہے نا، بندوں سے بھی توڑنا منع ہے، اور اللہ سے تو بڑا جرم ہو گیا، جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا۔ اور تمہارے دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، بول دو، ابھی بول دو، بعد میں تو اپنے کو کرنا ہی نہیں ہے، دل کا حال تمہارا بہتر اللہ جانتا ہے۔ آخری چیز جو بیان کی، مذاق اور ٹھٹا کرنے کے لیے تم کو صرف دیندار لوگ، دینی کام کرنے والے، دین کے لیے کوشش کرنے والے، اللہ کی رضا اور خوشنودی والے عمل کرنے والے رہ گئے تو تم کو اللہ تعالیٰ ٹھٹا اور مذاق بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں کر دے رب العالمین جن کے خیر اور جن کی نیکیاں تو نے اپنے کتاب میں اور تیرے نبی نے اپنی تعلیمات میں بیان فرمائی۔ رب العالمین وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔